دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر کے تقوی کا نظام جاری کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، تقوی کے قریب یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، عدل و انصاف کا نظام قائم کرو اور حق کی گواہی دو اور اللہ کے لیے گواہی دو، سچی گواہی دو، سچی بات کرو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو، رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. تمہیں حق کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس سے رشتہ ہے، مادی مفاد کس سے وابستہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو ایک درمیانی اور افضل اور بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے سامنے تم حق کی گواہی پیش کرو، حق کہو، حق بولو. عدل و انصاف کے لیے پیغمبر برپا کیے گئے، عدل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، عدل کے لیے یہ پورا نظام شریعت عطا فرمایا گیا ہے اور اس امت کو اسی عادلانہ نظام کے لیے برپا کیا گیا ہے. یہ حقیقت ہے جسے فراموش نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہے صورتحال. اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، تجربے سے گزارا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ جو مسافرانہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر واپس اپنے اسی وطن میں آنا ہے. تو وطن کا دیدار کرا دیا گیا، وطن کا مشاہدہ کرا دیا گیا، وطن کے تجربے سے گزار دیا گیا اور پھر امتحانی اور آزمائشی طور پر روئے زمین کی خلافت عطا کی گئی کہ اب یہاں پر جانچ کا یہ عمل چلے گا اور نسل انسانی میں منتقل ہوتا چلا جائے گا. موت و حیات کا فلسفہ اسی پر مبنی ہے. فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ آزمائش کر کے دیکھے کہ تم میں صحیح عمل اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے. آدم علیہ السلام کو جنت سے عرفات کے میدان میں اتارا گیا. غلط قصہ مشہور ہو گیا، روایتوں میں بتا دیا گیا کہ لنکا میں اتارے گئے. ظاہر ہے کہ اگر وہ لنکا میں اتارے جاتے تو سب سے پہلی زمین پر جو مسجد بنتی وہ لنکا میں بنتی، کیونکہ اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا نمائندہ اور اللہ کا ترجمان اللہ کی مسجد اور اللہ کے گھر اور اللہ کی عبادت کے بغیر کیسے سانسیں لے سکتا ہے. اس لیے عرفات کے میدان میں اتارا گیا. حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے جس سے یہی بات ثابت ہے اور وہی قابل ترجیح ہے. اور اسی لیے اس دنیا کو یہ بتایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا سارے انسانوں کے لیے توحید کے مرکز کے طور پر اور ہدایت کے مرکز کے طور پر وہ ہے جو بکہ کی سرزمین میں ہے. اور بکہ اور مکہ ایک ہے. فرق یہ ہے کہ مکہ پورے شہر کو کہتے ہیں اور بکہ اس خطے زمین کو کہتے ہیں جس پر کعبہ مقدسہ کی عمارت قائم ہے. تو سب سے پہلا اللہ کا گھر، سب سے پہلی مسجد جو اس پورے گلوب میں دنیا کے کسی بھی خطے میں بنی وہ مکہ مکرمہ میں بنی اور کعبہ مقدسہ ہے. اور کتنے ہزار سال گزرے اس پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شکستہ عمارت کو دوبارہ اٹھانے کی ذمہ داری لی.
قرآن پاک سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ اس حیثیت سے کرتا ہے کہ کعبہ مقدسہ کی پرانی بنیادوں پر دیواریں اٹھا کر انہوں نے کعبے کی تعمیر کی تجدید کا فریضہ انجام دیا۔ وہ پہلے کعبے کے بانی نہیں ہیں، کعبے کے بانی آدم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم کا جو کام ہے وہ قرآن کے الفاظ میں بیان کیا گیا۔ وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل بنیاد کو اٹھا رہے تھے، یعنی قواعد جو بنیاد ہے وہ موجود تھی، اس پر کی دیوار گر چکی تھی، شکستہ ہو چکی تھی۔ اس دیوار کی تعمیر کا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی، تجدید کا کام انجام دیا، اور اس کے 40 سال کے بعد اپنے دوسرے فرزند ارجمند اسحاق کے ساتھ مل کر شہر القدس میں سرزمین فلسطین پر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام انجام دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث میں دونوں مسجدوں، یعنی ایک مسجد کی تجدید اور دوسری مسجد کی تعمیر، اور ممکن ہے کہ وہاں پر بھی تجدید کا عمل کیا گیا ہو، 40 سال کے عرصے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ابراہیم اور اسحاق نے مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی، یعنی کہ روئے زمین کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے قائم کیا گیا۔ جن و انس کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ اللہ کی بندگی ہو۔ انبیاء کی بعثت ہی اسی لیے ہوئی کہ ان کی اطاعت ہو۔ کتابیں اس لیے اتاری گئیں کہ وہ دستاویز بن جائیں اور قوموں اور ملتوں کے لیے کانسٹیٹیوشن اور دستور کی حیثیت حاصل کریں۔ لہذا اسی نظام کے ماتحت زمین کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد کی تعمیر کا انتظام ہوا، جس کو قرآن پاک میں کہیں یوں فرمایا گیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر حق و باطل کا ٹکراؤ نہ ہوتا، اگر خیر و شر کی لڑائی نہ ہوتی، اگر غلط اور صحیح کے درمیان تصادم نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ حق والے سپر ڈال دیتے اور باطل والے غالب آتے چلے جاتے، اگر اس کی ڈھیل دی گئی ہوتی تو فرمایا گیا کہ روئے زمین پر کوئی عبادت گاہ، کوئی مسجد، کوئی بھی اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے جگہ باقی نہ رہتی۔ لہذا دنیا میں اگر عبادت کے مراکز قائم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی طاقتوں سے لڑنے والے پیغمبر یا پیغمبروں کے نمائندے ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں پر ذکر ہے جالوت اور طالوت کی طاقتوں کی لڑائی کا، اور خاص طور پر فلسطین کی سرزمین میں جالوت سے طالوت کے مقابلے کا، وہاں پر بھی فرمایا گیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ۔ اگر اللہ ایک طاقت کو دوسری طاقت سے نہ ٹکراتا تو زمین میں کرپشن ہی غالب آ جاتا، کیونکہ جس وقت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے اللہ نے ابلیس سے کہا تھا اور وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا تھا کہ اے خدا بندہ، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ڈکیتی ڈالوں گا، چوطرفہ حملے کروں گا، ان کے جبڑوں میں لگام لگا دوں گا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندے، مخلص بندے تیرے زور اور تیرے طاقت سے محفوظ رہیں گے اور تیرا زور ان پر نہیں چلے گا، وہ تجھ پر غالب آ جائیں گے، وہ تجھ سے مقابلہ کریں گے، تجھے شکست
شکست ہوتی چلی جائے گی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہمیشہ فرمایا اور آخری نبی سے اور آخری امت سے فرمایا قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، فرمایا کہ شیطان کے چیلوں سے جنگ کرو، شیطان کی تدبیریں، شیطان کی چالیں کمزور ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ شیطان کی چالوں سے ڈرو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کا رعب اپنے اوپر مسلط کر لو، دہشت زدہ ہو جاؤ، سہم جاؤ۔ اللہ کے نظام میں اور اللہ کے قانون میں اور محمدی شریعت میں اور تمام انبیاء کے مشن میں دشمنوں کا خوف اگر دل میں ہے تو شرک ہے، اور دشمنوں سے امید اگر دل میں ہے تو شرک ہے۔ امید اللہ سے، خوف اللہ سے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی مہم میں شرکت۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو کمزور مت پڑنا، بزدلی مت دکھانا، رنج میں مت گھلنا، غلبہ تمہارا ہونا ہے۔ اگر تم ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور ایمانی نظام کو برپا کرو گے تو تم غالب آؤ گے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ محمد عربی علیہ السلام نے جو نظام مکہ مکرمہ میں برپا کیا اور پھر مدینہ منورہ میں اس کی ریاست قائم فرمائی اور پھر پورے جزیرۃ العرب میں اس کو جاری و ساری فرمایا، اس کے لیے آپ نے جزیرۃ العرب کے حدود پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے چونکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا تھا اور وقت کی جھوٹی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے آخری نبی کی بعثت ہوئی تھی۔ پرشین امپائر ہو یا رومن امپائر، ان کے نظام باطل اور ملحدانہ کو بکھیر کر رکھ دینے کے لیے اور نظام توحید کو، اللہ کے موحدانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے چونکہ آپ کی بعثت ہوئی، اس امت کی بعثت ہوئی، اس امت کو برپا کیا گیا۔ اس لیے ابھی وفات کا وقت قریب ہے اور اسامہ سے جو چہیتے پوتے کی طرح ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسامہ تم جاؤ رومن امپائر کی سرزمین میں گھسو اور رومیوں کو روند کے رکھ دو۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی آخری ہدایتیں ہیں جو اسامہ ابن زید ابن حارثہ کو، جو اس وقت 17-18 سال کے نوجوان تھے اور حضور کے لیے مثل چہیتے پوتے کے تھے، آپ نے ان کو رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے بھیجا تھا۔ اور رومن امپائر کی اس دور میں وہی حیثیت تھی جو آج امریکہ کی یک قطبی سپر پاور کی ہے، اور آج سے پہلے رشیا کی اور سوویت یونین کی پاور کی جو حیثیت تھی، وہ حیثیت اس ایران کی پرشین امپائر کی تھی جس کے ٹکڑے ہو گئے اور جس کو بکھیر کے رکھ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس دور محمدی میں محمدی غلاموں نے اس سوویت یونین کے حصے بکھرے افغانستان کے صحراؤں میں، پہاڑوں پر، وادیوں میں، چٹیل میدانوں میں کر دیے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ایسے بکھر گئے کہ اس کے اندر سے جمہوریاں نکلی اور مسلم امت دوبارہ اٹھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہی وہ دور ہے جس کا انتظار اب دوسری سپر پاور کو ہے۔ جیسے عہد نبوی میں پہلے کسریٰ کا خاتمہ ہوا تھا، پہلے مشرقی طاقت کو ختم کیا گیا تھا، پھر مغربی طاقت کا نمبر آیا تھا، اسی طرح آج کے دور میں ترتیب پھر بن رہی ہے، کیونکہ دور نبوی میں جو پیشین گوئیاں فرمائی گئی تھیں، آج کا دور ان پیشین گوئیوں کے پورے ہونے کا آتا چلا جا رہا ہے۔ آسمان کے پردے کھل رہے ہیں اور گویا وہاں سے یہ صدائیں لگ رہی ہیں اور زمین سے بھی ان صداؤں کی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس میں فیصلے یہی ہیں کہ پہلے مشرقی طاقت کو ختم کیا گیا، اب مغربی طاقت کے زوال کا دور آ رہا ہے۔ لَيَهْلِكَنَّ قَيْصَرَ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَ، فرمایا تھا کہ قیصر ختم ہو جائے گا، پھر کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اس لیے زید ابن حارثہ کو روانہ کیا گیا اور پھر ابو بکر صدیق نے وقت کے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن الولید کو رومن امپائر کے چھکے چھڑانے کے لیے روانہ کر دیا گیا، اور پھر
15 ہجری میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے 3-4 سال کے بعد عمر ابن الخطاب مدینہ منورہ کے معمولی سے فرش پر بیٹھنے والے غلامان نبی میں سے ایک غلام نبی اب اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین میں کلیسا کی چابیاں ان کے حوالے سن 15 ہجری میں کی جا رہی ہیں، جو عیسوی اعتبار سے 636 کا سال ہے۔ وہ دنیا جو 7ویں صدی عیسوی میں اپنے زوال کی آخری منزل کو پہنچ چکی تھی، عمر ابن الخطاب پرشین امپائر کی کنٹری سیریا میں داخل ہو کر فلسطین کی سرزمین میں جا رہے ہیں، اور وقت کے پوپ اور آرک بشپ اور فادرز ان کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، خادمانہ ان کا اعتراف کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا، ان کی صداقت کا، ان کی سچائی اور دیانت کا، اور تواضع کے ہاتھوں سے چابیاں ان کو سونپی جا رہی ہیں۔ اس طرح جو بنیادی مرکز تھا رومن امپائر کا، جو سب سے بڑا ریلیجس سینٹر تھا جس کو ایلیا کہا جاتا تھا، وہ ایلیا مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہی وارث تھے اسحاق کے اور ابراہیم کے اور یعقوب کے اور یوسف کے اور ما قبل کے انبیاء کے اور ما بعد کے انبیاء کے، وراثت انہیں منتقل ہوئی، اور اس طرح بیت المقدس اور سرزمین فلسطین اور شام اور دوسری طرف عراق، سعد ابن ابی وقاص جس کو فتح کرتے ہوئے ایران کی طرف رواں دواں تھے، اور دجلہ میں گھوڑے ڈال کر ادھر جب پہنچ رہے تھے تو وہ حیران ہو کر کہہ رہے تھے دیواں آمدن، ارے یہ تو جن ہیں، یہ تو بھوت ہیں، یہ تو دریا پر گھوڑے ڈال کے اس طرح چل رہے ہیں جیسے کشتیاں چلتی چلی جا رہی ہوں۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو ایک طرف عراق کو فتح کر کے ایران کو دستک دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف رومن امپائر میں داخلہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور ان کے مذہبی مرکز کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے۔ آئندہ جو مرکز فتح ہونا تھا قسطنطنیہ کا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ ایک ترکی محمد الفاتح اس کو فتح کرے گا، استنبول کا قلعہ اس کے ہاتھ فتح ہوگا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا قیام ہوگا، پھر ملوکیت کا دور آئے گا، پھر جابرانہ دور آئے گا، پھر خلافت اسلامیہ کا ظہور ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ دوبارہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، بلکہ آپ نے اشارہ فرما دیا تھا کہ اٹلی کا روم اور ویٹیکن سٹی فتح ہوگا۔ یہ آپ کی حدیث کے الفاظ کے معنی ہیں، لہذا یقینی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ یورپ کو فتح ہونا ہے۔ ہم یہ بات حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں، اور امریکن اور یورپین تھنک ٹینک کے تھنکرز اور فلاسفرز آج یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں اور اپنے الیکٹرانک میڈیا میں بیانات میں کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 2020 تک مسلمان یورپ میں اکثریت میں آ جائیں گے، اور کوئی لمبی مدت اختیار کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ 2050 تک یورپ اور امریکہ مسلمانوں کی اکثریت کے ممالک ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، اور ظاہر ہے کہ وہ صرف سہم میں اور دہشت میں یہ نہیں کہہ رہے، وہ تھنک ٹینک کے ممبران ہیں، وہ بڑے بڑے تھنکر اور فلاسفرز ہیں، اور ان کے سینکڑوں ہزاروں بیانات پڑے ہوئے ہیں۔ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، کلیسا بند ہو رہے ہیں، مذہب دیوالیہ ہو رہا ہے، لوگ ملحد ہو رہے ہیں، فری تھنکر کے نام سے عیسائیت کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کے سینٹ اور ان کے پارلیمنٹ انسانی بربادی، بے حیائی اور نفس امارہ کی حکمرانی اور شیطانی کلچر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مرد اور عورت کے جنسی زناکاری کے تعلقات جائز ہیں، اور ان کے پارلیمنٹ کے ممبران یہ فیصلے کر کے اپنی قوم کو قوم لوط
کی طرح خدا تعالیٰ کے دہکتے ہوئے عذاب کے لیے منتظر بنا رہے ہیں کہ وہ دور آ جائے کہ جس طرح قوم لوط پر آتش فشاں پہاڑوں کے گولوں نے اور دہکتے انگاروں نے آگ برسائی تھی، وہ پوری بستی کو زمین میں تہس نہس کر کے داخل ایسا کر دیا گیا تھا کہ اس کے نیچے سے پانی ابل کر اوپر آ گیا، جس کو جارڈن میں ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انجام قوم لوط کا جن اسباب سے ہوا تھا، اور ایڈز کا مرض آج جن اسباب سے پیدا ہوا ہے، اور قوم لوط کے فیصلے جو امریکن اور یورپین سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں، خدا کی قسم جیسے قوم لوط پر عذاب آیا، ان قوموں پر بھی وہ اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ اور جو ظالم و ستمگر میں ہیں، اس ملک میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں یا اسرائیل کی سرزمین پر، ان کی پکڑ کا نظام اللہ کے ہاں طے ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جلدی نہ کرو، سأریہم آیاتی فلا تستعجلون، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں گے، اے لوگو جلدی نہ کرو۔ کہیں فرماتا ہے امہلہم رویدا، چھوڑے رکھو، ایک مدت اللہ کے ہاں ہے جو طے ہے، اسے پورا ہونے دو۔ کہیں کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دو ان جانوروں چوپاؤں کو، چرنے دو، کھانے دو، مزے لوٹنے دو، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب الہی کیسا سنگین ہوتا ہے۔ بتا دو ان بطش ربک لشدید، کہہ دو کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان اخذہ العلیم، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ انبیاء یہ زبان بولتے تھے، آج کے مقررین، واعظین روایتی، رسمی، تھکی ہاری، بیمار، دق کی مریض زبان بولتے ہیں۔ آج انبیاء کی زبان ختم ہو گئی، قرآن کی زبان ختم ہو گئی، چاہتے ہیں کہ قصے کہانیاں سنائیں، چاہتے ہیں کہ عوام کو بہکائیں پھسلائیں، چاہتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے اور نو نوش میں لگائے رکھیں، چاہتے ہیں کہ اپنی نذرانوں سے اپنی جیبیں گرم کریں، چاہتے ہیں کہ امت بگڑی رہے اور بنی اسرائیل کا ماحول قائم رہے، چاہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور صوفیوں اور احبار اور رہبان کا کردار اس امت میں زندہ رہے۔